اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے۔ 38واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ایک آیت پہلے گزر چکی ہے۔ یہ جو 275 نمبر آیت ہے، یہاں سے حق تعالی شانہ ربا کے متعلق اپنے احکام ذکر فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی یہ 7 آیات ہیں جو ربا سے متعلق فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان چھو کر خبتی اور پاگل بنا دے۔ جیسے شیطان، جنات اور اس طرح کی جو سفلی چیزیں ہیں وہ کسی آدمی کو چھو کر پاگل بنا دیتی ہیں اور اس پر اثرات آ جاتے ہیں، وہ بہکا رہتا ہے، تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، بہکا بھی رہتا ہے اور عجیب عجیب طرح کی حرکتیں بھی کرتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن یہ سود کھانے والے اسی طرح سے اٹھائے جائیں گے۔ تو سود اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بڑی مبغوض ترین حرکت ہے، بہت ہی مبغوض ترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس پر شدید غصہ اور غضب نازل ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی سود خور ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے پاگلوں کی طرح سے کر دیتے، اور قیامت کے دن بھی وہ اٹھے گا تو وہ پاگل اور جس پہ جنات کے اثرات ہوں، شیاطین کے اثرات ہوں، اس طرح کی کیفیت کے ساتھ اٹھے گا۔ اور سزا اور گناہ کے درمیان میں کوئی مطابقت ہوتی ہے۔ یہاں مطابقت کیا ہے؟ مطابقت یہ ہے کہ یہ آدمی بھی مال کی حرص کے اندر، محبت کے اندر اتنا اندھا ہوا تھا، اتنا لالچی ہوا تھا کہ یہ کسی غریب پر، کسی فقیر پر، کسی کمزور پر رحم نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس کو اسی طرح سے خبتی کر دیں گے۔ دنیا میں یہ لوگوں کے معاملے میں خبتی تھا، تو قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ خبتی اور پاگل اٹھائیں گے، عجیب عجیب طرح کی حرکتیں کر رہا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ لفظ جو ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، جو سود کھاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس سے جو حاصل ہونے والے پیسے ہیں ان کی روٹی کھائی جائے، کھانا کھایا جائے تو وہی عقل اور کھانا شمار ہوگا، بلکہ سود کھانے سے مراد یہ ہے کہ سود کا پیسہ لینا، جو بھی سود کا پیسہ لے گا اس کے لیے یہ وعید ہے۔ کفار کے ہاں، مشرکین کے ہاں یہ بہت عام تھا۔ یہ اس وقت جو جدید دنیا کے حالات ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جدت پسند ہیں، دراصل یہ جاہلیت پسند ہے، یہ جدت پسند نہیں ہے، یہ جاہلیت پسند ہے۔ اسلام نے آ کر اس سود کو ختم کیا تھا، ان لوگوں نے اس کو دوبارہ کھڑا کیا، اور ان لوگوں نے اسی مصیبت کے اندر انسانیت کو دوبارہ پھنسایا جس میں سے اسلام نے انسانیت کو نکال دیا تھا۔ یہ کوئی روشن خیالی نہیں، یہ کوئی جدت نہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے۔ یہ جدت پسندی کی، روشن خیالی کی دنیا نہیں، بلکہ یہ ظلم اور زیادتی کی دنیا ہے۔ تو اسلام نے اس کو آ کر ختم کیا اور فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے، ان کے لیے یہ وعید ہے کہ جیسے وہ
آدمی کھڑا ہوتا ہے جس پر جنات اور شیاطین کا اثر ہو جائے، وہ مدہوش، بے ہوش اور جنون کی کیفیت میں چلا جائے، عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے، ان کا یہ حال اس وجہ سے ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ بے بھی تو سود کی طرح سے ہے، اگر سود کو حرام قرار دیتے ہو تو پھر بے کیوں کرتے ہو، اور اگر بے کو جائز قرار دیتے ہو تو سود کو ناجائز قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ بے کے اندر بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ ایک چیز سستے داموں لی، آگے مہنگے داموں بیچ دی، اور ربا کے اندر بھی کمی زیادتی ہوتی ہے، کسی کو پیسے دیے اور پھر اس سے زیادہ وصول کر لیے، قرض پہ پیسے دیے، مدت پہ ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں اس میں اضافہ کر دیا، یہ بھی تو اسی طرح کی چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حاکمانہ جواب دیا، فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اس میں وجہ نہیں بتائی، حاکمانہ جواب۔ انسان اپنی مصالح پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور اپنی مصلحتیں اور مفادات کو دیکھ کر فیصلے کر سکتے ہیں، انہیں ایک چیز میں خوبیاں نظر آئیں گی، لیکن وہ تمام عالم کے، تمام انسانیت کے مفادات اور مصالح کو نہیں جان سکتے۔ ان کے مصالح، ان کی حکمتیں، ان کے مفادات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اسی حساب سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ احکام عطا فرماتے ہیں۔ اسلام میں انفرادی مفادات پر اجتماعی مفادات کو ترجیح، جہاں انفرادی مفادات اور اجتماعی مفادات کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو اسلام وہاں پر اجتماعی مفادات کو ترجیح دیتا ہے کہ ان کو ملحوظ خاطر رکھو، ان کا خیال کرو، جو انفرادی مفادات ہیں ان کو کسی اور جہت سے حاصل کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کسی کو چوں چرا کرنے کی، کسی کو حکمتیں جاننے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی حق حاصل نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور اس میں تمام انسانیت کا خیال ہے۔ اور سود کے اندر ایک آدمی فائدے اٹھا لیتا ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، پھر وہ رک گیا، سود لینے سے باز آ گیا، تو اس کے لیے وہی ہے جو پہلے ہو چکا، بس اب مزید دوبارہ سے کوئی سودی معاملہ نہ کرے، اور جو پہلے کا سود ہے وہ وصول نہ کرے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد۔ یعنی جو آدمی پہلے سود لیتا رہا اور پھر اب وہ توبہ کرتا ہے، تو کسی کو اس پہ بدگمانی کرنے کا حق حاصل نہیں۔ اب اگر وہ باز آ گیا تو سمجھے کہ وہ باز آ گیا، اس کو ملامت نہ کریں، اس کے پرانے فعل پر، پچھلے فعل پر اسے ملامت نہ کریں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر توبہ کرتا ہے لیکن اندر سے، دل کے اندر اس کے نفاق ہے اور وہ تائب نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس سے نمٹ لیں گے۔ اور اگر کوئی باطنی طور پر بھی توبہ کر چکا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے اور اس کو نوازیں گے بھی احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن بندوں کو حکم فرما دیا کہ تم نے بغیر کسی دلیل کے قائم ہونے کے بدگمانی نہیں کرنی، اس کا باطنی معاملہ اللہ کے سپرد کرو۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ،
اور جو دوبارہ سودی معاملہ کرے گا تو یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے سود کے بارے میں اللہ تعالی نتائج کو بیان کرتے کہ یہ سود نتیجے کے اعتبار سے بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان الربا وان کثر فان عاقبتہ تصیر الی قل، کہ سود اگرچہ بہت زیادہ ہو لیکن انجام کار کمی کی طرف جاتا ہے، کم ہوتا ہے، اور جو صدقات ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات کی مثال ایسی ہے کہ ایک بیج لگایا، اس بیج سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پہ 100 دانے نکلے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس پہ فوائد اور ثمرات عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ تجارت بڑی سود مند رہے گی، بڑی فائدہ مند رہے گی۔ جبکہ جتنے سودی معاملات ہوتے ہیں ظاہری طور پر معاملہ بڑا کشادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت ہی وسیع پیمانے پہ ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن سارا کا سارا اندر سے یہ نظام کھوکھلا ہوتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا کے اندر اس وقت مہنگائی ہے، پوری دنیا کے اندر جو جتنے امیر ممالک ہیں ان میں اتنی زیادہ مہنگائی ہے، مہنگائی کہیں پہ کم نہیں، اور جتنے امیر ممالک ہیں وہاں پر ایک عام آدمی کا زندگی گزارنا اتنا زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح سے ہمارے ہاں یہاں پہ غریب رہتے ہیں، وہاں پر ہمارے جو باہر ممالک میں ہمارے انجینئرز جاتے ہیں، ڈاکٹرز جاتے ہیں، بعض اوقات وہ دوسرے ملکوں میں جا کر ان غریبوں کی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، 2 کمروں کے مکان میں، چھوٹے چھوٹے کمروں والے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت سوچ سوچ کر چیزوں کی خریداری کرتے ہیں، کیا لیں کیا نہ لیں، حالانکہ وہ انجینئر ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور یہی لوگ پاکستان میں ایڈجسٹ ہوتے ہیں تو یہ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ پیسوں کا زیادہ آنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، نعمتوں کا زیادہ ہونا یہ بڑی بات ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بڑے بڑے ممالک کے اندر بھی، بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، ایک آدمی کا اچھی زندگی گزارنا مشکل ہوا پڑا ہے۔ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ سود کا۔ سودی نظام کے اندر پوری دنیا جکڑی گئی، ہر ملک اس وقت سودی نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی معاملات کرتے ہیں، ظاہری طور پر یوں نظر آتا ہے کہ بڑی ترقی کی طرف چلے گئے، لیکن اندر سے سارا کا سارا نظام ان کا بگڑا ہوتا ہے، ان کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر سوتے ہیں، اور اگرچہ کچھ فوائد ان کے پاس آ بھی جائیں تو زندگی کے اندر بڑی بے برکتی ہو جاتی ہے، بہت ساری نعمتیں استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتے، گھریلو جھگڑے، بیماریاں اور جائیداد کے تنازعات اور ڈکیتیاں، دھوکے، فراڈ، یہ سارا ان کے ساتھ معاملہ پیش آتا رہتا ہے۔ ایزی کم ایزی گو، جو جس طرح سے آتا ہے مال اس طرح سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، انجام کار قلت کی طرف جاتا ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ تو کروڑوں پتی ہوتے ہیں سود کے ذریعے سے، اور پھر وہ کروڑوں کے قرضے تلے دب جاتے ہیں۔ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے یہ سود خوری کا؟ وہ لوگوں پر رحم نہیں کھاتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی پھنسا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو پھنساتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مصیبتوں کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ صدقات جو
جو صدقات نکالتے رہتے ہیں ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے کو، گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ جو سود خوری کا گناہ کرے یا اس طرح کے اور گناہ کرے، ناشکرا ہو، کافر ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو پسند کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے گردن جھکانے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اعتراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، جو یہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما برداروں کی کچھ تعریف اور ان کے لیے اجر و ثواب کو بیان کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا پورا پورا اجر، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو فرما بردار ہیں ان کو ان کے رب کے ہاں اجر ملے گا۔ بظاہر بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں تم دیکھو نا، تم دین کی وجہ سے کتنے پیچھے رہ گئے، وہ فلاں انگلینڈ میں گیا تھا، امریکہ میں گیا تھا، اس نے وہاں پہ اپنا گھر بھی بنا لیا، تم اپنا گھر ہی نہیں بنا سکے وہاں پہ۔ یہ کہتا ہے بھئی معاملہ سود خوری کا تھا، میں نے وہاں پہ گھر نہیں بنایا لیکن میں نے پاکستان میں بنا لیا۔ اب وہ لوگ جو وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں، بظاہر وہ دوسروں کو عقل مند اور قابل رشک نظر آتے ہیں، لیکن وہ 30 سال کے لیے، 35 سال کے لیے سودی معاملات میں جکڑے جاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جب وہ اس پراپرٹی کو بیچنا چاہتے ہیں تو اتنے داموں میں جتنے وہ اس کی ادائیگی میں دے چکے ہیں نہیں حاصل ہوتے، اور پھر ان کی نسلیں بھی وہیں کی ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات بعض لوگوں کی نسلیں بے دین، بے پردہ، والدین کی نافرمان۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو بے دین ملکوں کے اندر جا کر پراپرٹیز بناتے ہیں اور پھر وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ بڑے پریشان ہیں، جی ہم چاہتے ہیں ہماری بچیوں کے رشتے اچھے ہو جائیں، ہمارے بچوں کے رشتے اچھے ہو جائیں، غیر ملکوں میں پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سودی معاملات کے ساتھ گھر لے چکے ہیں، اب نہ وہ پاکستان کے رہے نہ وہاں کے رہے، مصیبت میں پھنس گئے۔ اب جو وہ ان لوگوں پر اعتراض کرتے تھے، یہ پاکستان میں آ گئے، اپنے ملک میں آ گئے، خوشحال ہو گئے دوبارہ سے، وہاں پر بھی خوشحال تھے، یہاں پر بھی خوشحال ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی نقصان میں چلے گئے، لیکن انجام کار اللہ تعالیٰ کے احکام سے فائدے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ راستہ چلنے میں تھوڑا سا کٹھن، لیکن اسی پہ منزل ملتی اور اسی پہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور اسی پہ کامیابیاں اور ترقیاں ملتی ہیں۔ اور جو لوگ دھوکے کے راستے پہ چلتے ہیں، کفار کے بنائے ہوئے گڑھوں میں گرتے ہیں، تو وہ لوگ، ان لوگوں کو بڑے خوبصورت باغ دکھائے جاتے، ان کو بہت لالچ دی جاتی، اور ان کو ایسے دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ پاگل ہیں اور تم ہی عقل مند ہوگے اگر یہ تم کر لو گے تو وہ اس کو کر جاتے۔ انجام کار کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑے بیوقوف اور پاگل یہی لوگ ثابت ہوتے ہیں، خود بھی خراب ہوتے ہیں، ان کی نسلیں بھی خراب ہوتی ہیں۔ تو سودی معاملات میں کبھی نہ پڑیں، کبھی نہ پڑیں۔ آپ کو غیر اقوام آگے نکلتی ہوئی دکھائی دیں، سمجھیں یہ کافر ہیں، کفر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اور جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔
ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہم تو اس لیے زندہ ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں. ہم اس لیے زندہ نہیں کہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں. تو انشاءاللہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کو سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، آپ کو اطمینان بھی میسر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ عیش کی زندگی بھی عطا فرما دیں گے. وہ عیش جس کے اندر سکون بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی، آسائشیں بھی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو ثقیف تھا، ایک قبیلہ بنو مخزوم تھا. ان دونوں قبائل کے آپس میں سودی معاملات چلتے تھے. ان میں سے جو بنو ثقیف تھے نا، ان کے کچھ مطالبات تھے، کچھ تقاضے تھے، کچھ سودی اموال ان کے بنو مخزوم کے پاس رہتے تھے. بنو مخزوم مسلمان ہو گئے اور اسلام میں ربا کی حرمت نازل ہو گئی. تو بنو ثقیف نے جب تقاضا کیا تو بنو مخزوم نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم اسلام میں جو حلال کمائی ہم کما چکے ہیں اس کو ہم سود کی ادائیگی میں نہیں دے سکتے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اور ہم اپنے اموال کو اس طرح سے نہیں دے سکتے. اب ان کا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا کا سارا جو سود ہے یہ سب ختم ہو چکا. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے حکم، بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ حکم ہے. اور جو بنو ثقیف تھے ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ بھی تھا، معاہد تھے یہ کہ اسلامی قوانین کو ہم بھی تسلیم کریں گے. جو معاہد ہوتے ہیں وہ اسلامی حکومت کے تحت رہتے ہیں اور وہ اسی طرح کی پابندیوں کے مکلف ہوتے ہیں، اور انہی پابندیوں کو وہ پورا کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں. ان پر بھی وہی پابندیاں عائد ہوتی ہیں جو کہ مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبے کے اندر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ سن لو، تمام ربا جو زمانہ جاہلیت میں تھا وہ ختم کر دیا گیا. تمہیں تمہارے اصل اموال ملیں گے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور سب سے پہلا ربا عباس بن عبد المطلب کا گرایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے، مشرکین سے بہت سارا ربا اور سود لینا تھا، دینا نہیں تھا، لینا تھا. تو ان مشرکین کو وہ ربا معاف کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. تو اب ان کے ذمہ بھی یہی حکم لاگو کیا گیا، اور یہی قانونی حکم اور پابندی ان پر بھی عائد کی گئی کہ اب سود کا تقاضا تم نے نہیں کرنا. تو یہ اس موقع پہ یہ آیت بھی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن. فإن لم تفعلوا، اگر تم نہیں کرو گے ایسا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. سن لو، اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. دیکھیے یہ قرآن کریم کی بڑی سخت آیت ہے کہ جو بندہ سودی معاملات کے اندر ملوث ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ
اعلان جنگ کیا ہے کہ جو سودی معاملات کے اندر ملوث ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا مد مقابل، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ جو لوگ بھی سودی معاملات کے اندر ملوث ہوتے ہیں وہ زندگی کا سکون کھو بیٹھتے ہیں، ان کو راحتیں نصیب نہیں ہوتی، ان کو چین نصیب نہیں ہوتا، اور آخرت میں جو ان کا معاملہ ہوگا وہ بڑا دردناک اور بڑا خطرناک اور بڑا بھیانک ہوگا۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل اموال ہیں، یعنی تمہیں اصل اموال بھی اس صورت میں ملیں گے اگر تم توبہ کر لو۔ اس کی وضاحت یہ ہے ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، کہ جو بندہ سودی معاملات کرتا ہے اور پھر سودی معاملات کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بندہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اور اسلام میں ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو ان کے اصل اموال بھی نہیں ملیں گے، مرتد کا مال ضبط ہو جاتا ہے، اور مرتد کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام میں مرتدین کی سزا یہ، تو فرماتے ہیں اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں تمہارے اصل اموال مل جائیں گے، لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے تو اصل اموال بھی نہیں ملیں گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو اتنی سختی برتی ہے کہ اصل اموال اگر چاہتے ہو نا تو پھر تمہیں توبہ کرنی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف نرمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی فرما برداری پر تیار کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض احکام میں بڑی سختی کے ساتھ پابند کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ یہ کام تم نے ضرور کرنا ہے، نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑی سزا ہے، آخرت کے اندر تم ہلاک ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ سود کھاتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جنگ کا اعلان سن لو، اور تمہیں تمہارے اصل اموال بھی تبھی ملیں گے اگر تم توبہ کرو گے۔ اور پھر ان سودی معاملات میں بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جن کو قرض دیا جاتا تھا اور وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخ تھوڑی سی آگے چلی گئی تو اب ان پر پلنٹی ڈال جاتی تھی، ان سے اضافے کے ساتھ وصولی کی جاتی تھی، یہی سود کہلاتا ہے۔ اور بعض اوقات قرض دار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اصل مال بھی نہیں دے سکتا، وہ سود کیسے ادا کرے، وہ اصل مال بھی نہیں دے سکتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اب تم نے سود تو لینا نہیں، جن سے اصل اموال لینے ہیں اگر وہ تنگ دست ہے تو ان کو مہلت بھی دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو کشادگی تک، کچھ آسودگی تک اس کو مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم صدقہ کر دو، یعنی اس کو معاف ہی کر دو یا کچھ مقدار چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم ثواب کو، اجر کو جانتے ہو تو تمہارے حق میں یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ جو مفلس ہو، غریب ہو اور قرض دار ہو، اسے مہلت دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر کسی مفلس کو مہلت دے دے قرضے کے اندر تو اس کو ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جتنی اس نے اس سے لینی تھی، جتنی اس قرض دار کے ذمے بنتی تھی اتنی مقدار ہر روز صدقہ کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ صدقہ کرنے کا بھی اتنا ثواب نہیں جتنا کہ کسی کو قرض دے کر مہلت دینے کا ثواب، کیونکہ اس پہ تو ہر روز اتنا ثواب ملتا چلا جا رہا ہے، ہر روز ثواب مل رہا ہے۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو یا اس کی مصیبت دور ہو تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے دے. تو کسی سے قرضہ لینا ہے تو ظالم نہ بنے، اس کی عزت کو پامال نہ کریں، اسے ذلیل اور رسوا نہ کریں، بلکہ اس کو مہلت دیں بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور کچھ معاف کر دیں، کچھ اس کے ساتھ تعاون کر دیں. اس کو کسی دیہڑی پر کسی کام پہ لگوا کر اسے کہیں یہاں سے پیسے اپنے گھر کے لیے بھی حاصل کرتے رہو اور مجھے بھی ادا کرتے رہو. ہمدردی کریں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وعید سنا دی آخر میں. سود کی آیات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنا دی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت. اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی. جو دوسری آیات ہیں وہ آخر میں نازل ہوئی، مطلب یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں نازل ہوئی. لیکن یہ جو آیت ہے یہ سب سے آخر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. یہ آخری آیت جو نازل ہوئی آپ پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر ایک نفس کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو سورہ بقرہ کی یہ 7 آیات ہیں جو سود سے متعلق ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ رکوع مکمل ہوا. 38واں رکوع تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.